لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک نان مسلم دوست نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب مسلمان یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر بھی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں روزہ ہے۔ تو یہ سوال چونکہ مجھ سے ایک غیر مسلم دوست نے پوچھا ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کے اندر میں اس غیر مسلم بھائی کو سمجھانے کے لیے ان کے انداز میں ان کو کچھ چیزیں سمجھاؤں گا تاکہ روزہ انہیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میں اپنے اس غیر مسلم دوست کو سمجھانے کے لیے اس میں جو الفاظ استعمال کروں گا یا جو چیزیں میں انہیں پیش کروں گا تو یہ ان کی ذہنیت کے مطابق ہے۔ تو دوست بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندو ہیں تو آپ کے ہاں بھی اس روزے کا تصور پایا جاتا ہے، اس کا نام الگ ہے، آپ اسے اپواس کہتے ہیں یا آپ کے ہاں اسے جو ہے وہ ورت کہا جاتا ہے، ورت۔ تو یہ جو مسلمان ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ، اس کا ورس نمبر 183 کے اندر آیت ہے۔ جیسے آپ لوگوں کی کتابوں کے اندر شلوک ہوتے ہیں، جیسے شریمد بھگوت گیتا کے اندر ایک ادھیائے ہے، تو ہمارے ہاں قرآن مجید کے اندر ہم اسے ادھیائے نہیں کہتے بلکہ سورہ کہتے ہیں، اور جو آیت ہے اسے ہم شلوک نہیں بلکہ آیت کہتے ہیں، ورس کو۔ تو 183 اور 184 کے اندر واضح لفظوں کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، پروردگار نے مومنوں سے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مومنین ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اس طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ صیام فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو خطاب کیا گیا یعنی یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ مومنوں کو ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، دل سے تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کلمہ کی شکل میں۔ ان کو یہ حکم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہو تو رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ 30 دنوں کا ہو سکتا ہے، 29 دنوں کا ہو سکتا ہے، تو یہ جو دن ہوں گے پورے مہینے، پورے منتھ میں مسلمان روزہ رکھیں گے۔ عربی زبان میں اسے صیام کہتے ہیں، صوم، اور اردو میں اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ آپ ہندی میں اسے یوں سمجھ لیں کہ اپواس۔ اب یہ روزہ مسلمان کس طرح رکھتے ہیں؟ آپ کے ہاں اپواس جو ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ ہمارے ہاں جو روزہ ہے صبح صادق یعنی جب صبح ہو جاتی ہے، صبح کی اذان آپ نے سنی ہوگی، تو اس وقت سے لے کر جب سورج ڈھل جائے، اسے مغرب کا وقت کہتے ہیں، سورج ہماری آنکھوں سے اجل ہو جائے اور تاریکی آنے لگے یعنی رات کا وقت ہونا شروع ہو جائے، تو اس وقت تک صبح صادق یعنی فجر کے وقت سے لے کر شام مغرب تک وہ نہ کچھ کھائیں گے، نہ پئیں گے، اور نہ ہی وہ جنسی عمل کریں گے، یعنی اپنی بیگم کے ساتھ وہ عمل بھی نہیں کر سکتے، مل بھی نہیں سکتے، مباشرت اسے کہتے ہیں۔ ان تینوں کاموں سے رکنے کا نام روزہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نیت ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار نہ میں کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو روزے کے اگینسٹ ہو، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے۔ میں تیرے لیے بھوکا ہوں، میں تیرے لیے پیاسا ہوں، تو نے مجھے کہا ہے کہ ان ساری دنیا کی چیزیں جو عام دنوں میں کھا رہا تھا وہ آج اس دن میں نہیں کھاؤں گا، اس مہینے میں اس ٹائم پہ نہیں کھاؤں گا۔ جب مغرب کے بعد روزہ افطار ہو گیا یعنی روزے کا ٹائم پورا ہو گیا، اب اس کے بعد سے لے کر رات کے جو جسے سحری کا وقت کہتے ہیں اس وقت تک ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور مسلمان یعنی جو چیزیں روزے میں منع تھی وہ ساری چیزیں اب کیا ہو جائیں گی، جائز ہو جائیں گی، وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب روزے کا جو ٹائم ہے وہ اسی ٹائم تک ہے، صبح صادق سے لے کر مغرب تک کے وقت تک، مغرب تک۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس روزے کے اندر کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے، کوئی بھی ہمارے حلق سے نیچے کوئی بھی چیز نہیں جانی چاہیے، نہ ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسی وٹامن لگنی چاہیے کہ جو کوئی سرنج وغیرہ کا جو ہمارے بدن کے اندر وہ اس کی طاقت چلی جائے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں جسم میں کوئی طاقت ملے۔ ہم نے ہر طرح سے اپنے جسم کے اندر یعنی اپنے پیٹ تک کوئی چیز پہنچنے نہیں دینا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم خدا کے حکم کے لیے کرتے ہیں۔
اب اس کے اور کیا کیا بینیفٹس اور فائدے ہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اس کے کیا کیا فوائد ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہم روزہ رکھتے ہیں. دوسرا اس کے صرف یہ نہیں کہ ہم بھوکے رہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے ہمارے باڈی کے اوپر, ہمارے ذہن کے اوپر, ہمارے جسم پہ, ہماری سوچ پہ, ہمارے رویے اور بیہیویئر پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اور وہ کیا فرق ہے, کیا بینیفٹس ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہماری باڈی کو حاصل ہوتا ہے, ہم 11 مہینے میں کھاتے پیتے رہتے ہیں, کوئی پرہیز نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ نے مہینے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ بھوکے رہیں, کچھ نہ کھائے پیئیں. مہینے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے تاکہ آپ کے باڈی کے اندر جو کام کر رہا ہے, جو آپ کا جگر اور آپ کا معدہ کر رہا ہے, اس کو تھوڑا ریسٹ ملے. اس کو جب ریسٹ ملے گا اور وہ بھوکا رہے گا تو وہ اچھا کام کرے گا, اور آپ کے دل کو جو آپ غذا کھاتے ہیں بار بار خون ملتا ہے, اس کی وجہ سے کولیسٹرول جمع ہوتا ہے, وہ جمع ہونا بند ہو جائے گا. تو یہ میڈیکل سائنس کی وجہ سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فاقہ ضرور کرنا ہے. اور اس میں اگر آپ نے گاندھی جی کی آپ نے بایوگرافی پڑھی ہوگی تو وہ بھی روزے رکھتے تھے, وہ بھی بھوکے رہتے تھے. اچھا, تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ بھوکے ہوں گے, آپ کو ایک تو یہ کہ خدا کا حکم آپ کا پورا کریں, دوسرا آپ کے جسم کو بھی اس کے فائدے مل رہے ہیں. پھر اس کے سماجی یعنی سوشل بھی بینیفٹس ہیں. یعنی ایک شخص بھوکا کیوں رہ رہا ہے؟ وہ بھوکا اس لیے رہ رہا ہے کہ اسے دوسرے کی بھوک کا احساس پیدا ہو. آپ دیکھیں کہ جس سوسائٹی اور سماج کے اندر جہاں پہ ایک امیر سے امیر بہت ہو رہا ہے اور دوسرا طبقہ غریب سے غریب ہو رہا ہو, تو امیروں کو غریبوں کا احساس کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے اور بھاشن دینے سے ہوگا؟ نہیں, جب تک کہ خود ان کے اوپر بھوک کا وقت نہ گزرے, جب تک کہ وہ خود اس کو پریکٹس نہ کر لیں کہ بھائی امیر جو غریب ہے اس کا جو بھوک کا احساس ہوتا ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس پوری دنیا کے اندر جو آج یہ ڈس بیلنس ہے اور جو سسٹم پورا بگڑا ہوا ہے, امیر امیر سے امیر ہے, غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں, پوری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یا آج کی اس جو ہمارے سامنے جدید دنیا ہے اس میں جو تباہیاں ہیں, جو جنگیں ہو رہی ہیں, جو لڑائیاں مار, جو فساد ہے, وہ کس وجہ سے؟ آپ کو اسپیشلسٹ بتائیں گے, جو سوشل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے 2 وجوہات ہوتی ہیں, 2 کارن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل ڈس بیلنس ہو, سیاست, ایک یہ ہوتا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے وہاں کی اقتصادیات یعنی اکنامی, وہ اگر کمزور ہو تو معاشرے کے اندر جھگڑے فساد ہوتے ہیں. تو اس روزے کے اندر آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ غربت کتنی خطرناک ہوتی ہے, کہ غریب یا جو کمزور طبقہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں. اسلام صرف اور صرف زبانی باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے کہ آپ اچھی اچھی تقریریں کر لیں یا اچھے بھاشن دے دیں, نہیں, وہ آپ کو پریکٹیکل بھی کرواتا ہے. اور پورے مہینے کے اندر رمضان میں یہی پریکٹس کروائی جاتی ہے سب سے کہ آپ بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, اور آپ اپنی جنسی خواہشات سے دور رہ کر دیکھیں کہ یہ چیزیں انسان کو کیسے تنگ کرتی ہیں, کیسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے پہ آ جاتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو, جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے روزہ لگا ہوا ہے, غصے میں آ گیا, تیش میں آ گیا, جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. عصر کے وقت میں زیادہ طور پر ہوتے ہیں, تو سارا دن چونکہ بھوکے ہیں, غصہ آ رہا ہوتا ہے, موڈ خراب ہوتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اندر سے بھوک ہے, پیٹ کچھ چاہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں پر جس سوسائٹی کے اندر بھوک ہوگی, معاشرہ وہ تباہی کی طرف جائے گا, اس معاشرے کے اندر لوگ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر سوسائٹی میں امن چاہیے تو دوسرے کی بھوک کو ختم کرنا ہوگا, یہ احساس دلانا ہے. اور مسلمانوں کے اندر, مومنوں کے اندر اس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے کی بھوک کا خیال رکھنا ہے. یہ ہے آپ کی سماج کا فائدہ, کہ اس سے روزے رکھنے سے آپ کو جو سوشل بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں غربت کا احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح آپ کو میں نے بتایا میڈیکل فائدے ہیں, اس میں سوشل بینیفٹس ہیں, آپ کے اخلاق کے فائدے, آپ کا رویہ اچھا ہو جاتا ہے. ایک امیر تکبر, انا اس کے اندر وہ کیوں ہوتی ہے؟ پیسہ ہے اس کے پاس اور اسے دوسروں کا احساس نہیں ہے. تو جب اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی میں جو دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیوں میرے خلاف بات کرتا ہے یا کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں, تو اس کا رویہ چینج ہو جائے گا. وہ پھر ان کے ساتھ انا اور تکبر والی کام نہیں رکھے گا, اس طرح کا رویہ نہیں رکھے گا, بلکہ وہ ان کی سطح پہ آ جائے گا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرے گا. اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے, اس کے رویے درست ہو جائیں گے. اسی طرح غریب کے اندر بھی. تو یہ دونوں کو چاہتا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر
اس روزے کے ذریعے سے انسان کے اخلاق بھی درست کرنا چاہتا ہے، انسان کے جو سماج ہے، معاشرہ ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے۔ تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں مسلمان تاکہ وہ صبح سے شام اور مغرب تک کے جو بھوکے رہیں دوسروں کی بھوک کا خیال رہے۔ آپ دیکھیں کہ اس رمضان کے روزے کے اندر اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو جاتی یا وہ نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی ایک شخص سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے، یا تو دوسرے دن میں رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے گا یا اس کا فدیہ دے دے۔ فدیہ یوں سمجھے کہ کچھ پیسے دے دے کہ ٹھیک ہے میں نہیں رکھ سکتا، اب اس نے پیسے دینے ہیں، کس کو دینے ہیں؟ امیروں کو نہیں دینے، پیسے دے گا وہ مسکین کو جس کو ضرورت ہے کھانے کی، اس کو کھانا کھلا دے۔ قرآن میں حکم ہے کہ آپ دوسرے کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ دوسرے کی بھوک کا خیال کرنا۔ تو اب وہی اسی کام پر اسے لگا دیا کہ تم ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اب دوسرے کی بھوک کا احساس کرو، دوسرے کو کھانا کھلا دو، تاکہ کیا ہو جائے، تمہیں اس کی بھوک ختم ہو جائے ایک وقت کے لیے۔ اور اگر زیادہ لوگوں کی بھوک ختم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ایک شخص ایک روزہ اگر اس کو 1 لوگوں کو کھلانا ہے اور وہ زیادہ کو کھلا سکتا ہے تو وہ 100 کو کھلا دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دوسرے کی بھوک کا احساس اور خیال پیدا کرنا، یہ ہے روزے کا حقیقی اور بنیادی مقصد۔ اور اسی طرح آپ کا جو نفس ہے، آپ کی جو بھوک ہے اندر کی، اس پہ بھی کنٹرول لانا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ پھر بھی یہ نہیں کھا رہے ہیں، نہیں رک رہے ہیں اور اس کو کھا نہیں رہے، آپ رکے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے؟ آپ کی انا اور ایگو ختم ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو غصہ آئے اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ طاقتور وہ نہیں ہوتا کہ جو کسی کو میدان کے اندر پچھاڑ دیتا ہے پہلوان کو، بلکہ طاقتور وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ آج دنیا بھر کے جو اسپرچول جو لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ آپ کو پریکٹیکل چیزیں نہیں بتائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم غصے پر یوں قابو کر سکتے ہو، یوں کر لو، آپ اپنے مائنڈ سے نیگیٹیوٹی نکالو، لیکن وہ نیگیٹیوٹی نکلے گی کیسے؟ وہ منفیات ذہن سے باہر کیسے جائیں گی جب تک آپ خود اس کو پریکٹیکل نہیں کر لو گے؟ اور یہ روزہ آپ کی 30 ڈیز کی پورے منتھ کی ایک ٹریننگ ہے، پریکٹیکل آپ سے کروایا جاتا ہے کہ جناب آپ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے دماغ سے، اپنے مائنڈ سے، اپنے دل سے کیسے نکال سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ نے پانی پڑا ہوا ہے، بہت پیاس لگی ہوئی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت سے آپ کے منہ جو ہے وہ سوکھ رہا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، آپ فریج کا دروازہ کھول کر آپ نکال کے آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، احساس ہے مجھے کہ خدا اور کوئی ذات اور قوت مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے پیاسا رہنا ہے۔ کھانا آپ کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں، فریج سے کچھ بھی چیز نکال کے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے ہیں کہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو مجھے واچ کر رہی ہے۔ یہ جب احساس آپ کو پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ کو ایک خیال سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے۔ تو جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوں گے، کسی عہدے کے اوپر ہوں گے، حکومت میں ہوں گے، ادارے کے اندر ہوں گے، کوئی ذمہ داری آپ کے پاس ہوگی، تو آپ کے اندر یہ احساس ہوگا